بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ عجیب و غریب جانور جو قیامت کے قریب نمودار ہوگا اور اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ پیارے دوستو، قرآن و حدیث میں قیامت کی بہت سی نشانیاں ذکر ہوئی ہیں، جن میں سے بہت سی اب تک پوری ہو چکی ہیں، لیکن بہت سی قیامت کے انتہائی قریب جا کر پوری ہوں گی۔ انہی نشانیوں میں سے ایک دعوت الارض بھی ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے۔ پیارے دوستو، علماء کرام نے لکھا ہے کہ دعوت الارض چوپائے کی صورت میں ہوگا، جس کی لمبائی 60 گز کی ہوگی، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس عجیب الخلقت جانور کی شکل یہ ہوگی کہ اس کا چہرہ انسانوں کی طرح، پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑے کی طرح، سرین ہرن کی طرح، سینگ بارہ سنگے کی طرح اور ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے۔ اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوہ صفا جو کعبہ کی مشرق جانب واقع ہے، یکا یک زلزلہ سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔ جس روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن یا اگلے دن یہ عجیب الخلقت جانور زمین سے نکلے گا۔ مکہ مکرمہ کا صفا پہاڑ پھٹے گا اور اس میں سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا۔ یہ دعوت الارض مومنوں کے چہرے پر ایک نورانی نشان لگائے گا، جس سے مومنین کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ دعوت الارض کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، جس سے وہ مسلمانوں کے چہروں پر نشان لگائے گا، اس سے مسلمانوں کے چہرے روشن ہو جائیں گے۔ اسی طرح اس کے دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، جس سے وہ کافروں کے چہرے پر نشان لگائے گا اور ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ دعوت الارض تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا، اور دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارا نہ پا سکے گا۔ جہاں جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ خروج دعوت الارض کے وقت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے احکام منقطع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کوئی کافر اسلام قبول نہ کرے گا۔ یعنی دعوت الارض کے خروج کے بعد نہ تو کوئی توبہ کر سکے گا اور نہ ہی اسلام قبول کر پائے گا۔ جو کافر ہوگا وہ کفر پر قائم رہے گا، اور جو مومن ہوگا اسے اسلام پر موت آئے گی۔ یاجوج ماجوج کا خروج کیسے ہوگا؟ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح دیوار کو گرا کر باقی دنیا میں جا ملیں۔ یہ روز دیوار کو توڑتے ہیں، جب تھوڑا سا حصہ رہ جاتا ہے اور سورج غروب ہونے لگتا ہے تو ان کا سردار واپسی کا حکم دیتا ہے کہ باقی کا کام کل کریں گے، مگر اگلے روز دیوار کہیں زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یاجوج ماجوج کی آمد کا وقت آ پہنچے گا تو وہ تمام دن دیوار میں سوراخ کریں گے، اور ہر روز کی طرح ان کا سردار شام کو واپسی کا حکم دے گا اور کہے گا کہ باقی کام کل کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کبھی بھی انہوں نے یہ لفظ انشاءاللہ استعمال نہ کیا ہوگا۔ ان الفاظ کی برکت سے اگلے روز دیوار کو ویسا ہی پائیں گے جیسے چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ انتہائی پرجوش ہو کر دیوار گرا دیں گے اور زمین پر پھیلتے جائیں گے۔ یہ جہاں سے بھی گزریں گے تباہی پھیلائیں گے اور مخلوق خدا کو اپنے شر و فساد کا نشانہ بنائیں گے۔ یہ انسانوں کو کھانے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو کوہ طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا فرما دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے اور مر جائیں گے۔ ان کی لاشیں زمین پر پھیل جائیں گی اور ہر طرف ان کی بدبو ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کا پرندہ بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر پھینک دے گا۔ پھر بارش ہوگی جس سے پوری زمین صاف و شفاف ہو جائے گی۔ قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کی تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ السلام نے اپنی اپنی امت کو دجال کی فتنہ سے ڈرایا تھا۔ دجال کا تعارف اور اس کی اقسام۔ دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص۔
کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ یہ اولاً خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت کا اور آخرکار خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دجال دو قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوں گے۔ ہر جھوٹا نبی، جھوٹا مولوی، صوفی جو لوگوں کو گمراہ کریں وہ دجال ہیں۔ بڑا دجال صرف ایک ہے جو خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ امام محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دجال اور قرب قیامت اس کے ظاہر ہونے پر اعتقاد رکھنا برحق، اور یہی اہل سنت بالمعموم فقہائے کرام اور محدثین اعظام کا مسلک ہے۔ دجال کا حلیہ۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دنسا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور اس کے بال گنگریالے ہوں گے۔ دجال کا خروج۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چھپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی جانب ایک اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ضعف پیدا ہو چکا ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ زمین پر قیام کی مدت اور چکر۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر اور ایک دن 1 ہفتہ کے برابر، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جثہ اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس کے گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا جہاں وہ نہ جائے۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ مدینہ کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے کافر و منافق مدینہ پاک سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ پاک ہر منافق و فاسق مرد و عورت سے خالص اور پاک ہو جائے گا، اسی لیے اس دن کا نام یوم الخلاص بھی ہے، اور بعض روایات کے مطابق بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال طرح طرح کے شعبدوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، جن میں سے ایک کو جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ، اور جسے وہ دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہوگی۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی، اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ دجال کی موت۔ دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوئے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ تب اللہ تعالیٰ جل جلالہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے گلے گا جیسے پانی میں نمک گلتا ہے، اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے۔